محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار بار جہیز کے متعلق پڑھنے کو ملتا ہے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ ابھی بھی ایک دو ٹویٹ دیکھے اس تعلق سے کہ جہیز نہ لیا جائے اور جہیز نہ دیا جائے، جہیز بہت بری چیز ہے، بڑی کھل کر مذمت کی جاتی ہے اس کی۔ تو ان کا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جہیز نہ لیا جائے نہ دیا جائے۔ اسلام بڑا معتدل مذہب ہے اور اسلام میں حصہ سب کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ اور ہم اور آپ کرتے کیا؟ ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں۔ کسی کے پاس 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے، کسی کے پاس 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، کسی کے پاس 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے، لیکن ساری کی ساری ملتی کن کو ہے؟ سب کے سب لڑکوں کو ملتی ہے۔ لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا عام طور پر، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہوں، لیکن اکثریت یہی ہے کہ لوگ لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر لے دے کر لڑکیوں کو جو ملتا ہے، کچھ علاقے تو ایسے بھی ہیں جہاں پر لڑکیوں کو بھائی سے محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جائیداد سے خود کو بے دخل کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، ہم جائیداد نہیں لیں گے، تبھی مانا جائے گا کہ ہم بھائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر جائیداد کا دعویٰ کر دیا انہوں نے تو لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، کہہ رہے یہ جائیداد مانگ رہی ہے، اس کو اپنے بھائیوں سے ہمدردی نہیں ہے، جبکہ شریعت کا حق ہے، اس کا حق ہے، وہ چاہے تو لے۔ اور دستبردار ہونے کی کون سی بات؟ لڑکے کیوں کبھی اپنی جائیداد سے لڑکیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دستبردار نہیں ہوتے کہ ہم جائیداد میں حصہ نہیں لیں گے؟ جہیز پر اب بات آتی ہے، لوگ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، جہیز نہ دیا جائے نہ دیا جائے، جہیز لینا معیوب ہے، جہیز لینے والے یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں ڈھکا ہیں، دنیا بھر کے معاملات۔ لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ جائیداد لڑکیوں کو نہ دینے والے کیا ہیں۔ لڑکیوں کو ملتا کیا ہے؟ لاکھوں کی جائیداد ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لڑکیوں کو کیا ملتا ہے؟ اب آپ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بر دیں کہ نہیں جہیز بھی نہ دیا جائے تو لڑکی کو کیا ملا؟ آپ کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے، 20 بیگھہ زمین ہے، لڑکی کو تو آپ دیتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس دکان ہے، مکان ہے، اس کا حصہ تو لڑکی کو آپ دیتے نہیں ہیں۔ جو جہیز کی شکل میں تھوڑا بہت کچھ لڑکی کو مل جاتا تھا وہ بھی آپ نہیں دلوانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ جہیز مانگنا اور حیثیت سے زیادہ مانگنا یہ معیوب ہے، یہ بری چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غریب لڑکیاں ہیں، ان کی شادی بغیر جہیز کی ہونی چاہیے، لیکن ان کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ماں باپ کو جائیداد میں حصہ ان کا جو بنتا ہے لڑکیوں کا وہ دینا چاہیے۔ یقین جانیے اگر ہم نے جہیز میں جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ دینا شروع کر دیا تو جہیز کی وبا اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ ہم جائیداد میں بھی حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں اور جہیز بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ کیسے بنے گا؟ یہ تو لڑکیوں پر کھلا ہوا ظلم ہے۔ اور جہیز مطلقاً ناجائز نہیں ہے بھائی۔ اگر مطلقاً ناجائز ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چند چیزیں اپنی بیٹیوں کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو برتنے کے لیے عطا فرمائی تھی وہ نہ دیتے۔ تو مطلقاً جہیز کو ناجائز کہنا، مطلقاً جہیز کو حرام کہنا، مطلقاً جہیز کو معیوب کہنا، یہ عجیب بات ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری سائیڈ میں بالکل خاموشی اختیار کر لینا۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس مضمون میں جہیز کی مذمت کی جائے اسی مضمون میں جائیداد نہ دینے والوں کی مذمت بھی کی جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ انصاف نہیں کرتے۔
اگر آپ مقرر ہیں، بولنے والے ہیں، اور آپ صرف جہیز کی مذمت پر بولتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہ دینے والوں کی مذمت پر نہیں بولتے، تب پھر آپ حق پر نہیں ہیں، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ محرر ہیں، لکھنے والے ہیں، اور آپ جائیداد میں حصے کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ صرف جہیز کی مذمت کی بات کرتے ہیں، تب بھی آپ انصاف پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں دونوں پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم جہیز کی مذمت پر قلم اٹھاتے ہیں، اگر ہم جہیز کی مذمت پر اپنی زبان کھولتے ہیں، تو ہمیں جائیداد میں حصہ نہ دینے کی مذمت پر بھی قلم اٹھانا چاہیے اور اپنی زبان کو کھولنا چاہیے۔ اور آج یہ ضرورت ہے۔ بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ آپ جہیز تب بھی بہت کم دیا جاتا ہے۔ ہاں، جو غریب لوگ ہیں، نادار ہیں، ان سے جہیز میں مانگنا اور ان پر دباؤ بنانا یہ نہایت بری چیز ہے، حد درجہ بری چیز ہے۔ اسے کبھی بھی صحیح اور درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن آپ یہ شروع کریے، آپ اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، کہ جہاں آپ جہیز کی مذمت کریں، وہاں آپ جائیداد میں حصہ نہ دینے والوں کی بھی مذمت کریں۔ اگر جائیداد میں حصہ دینا، یقین مانیے کہ اگر جائیداد میں لڑکیوں کو حصہ دینا شروع ہو جائے تو جہیز کی وبا ختم ہو جائے گی۔ اس کا واحد علاج ہے۔ سید غلام محی الدین قادری صاحب، مطلقاً جہیز نہیں، لیکن جہیز کی بیجا رسومات نے غریبوں کی مٹی پلید کر دی۔ بالکل حق بات ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن جائیداد میں حصہ نہ دینے نے بھی قوم کی مٹی پلید کر رکھی ہے۔ کتنے لوگ اس سے جہنم کا نوالا بنیں گے، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ میں جہیز کی وکالت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ہم صرف ایک پہلو پر کیوں نظر رکھتے ہیں، صرف جہیز کی مذمت۔ کیا لڑکیوں کے حصہ پر بھی ہم نہیں بول سکتے؟ جائیداد میں جو لڑکیوں کا حصہ ہے اس پر ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم صرف ایک چیز پر کیوں بولتے ہیں؟ ہمیں دونوں پہلو پر نظر رکھنی ہوگی۔ جہاں ہم جہیز کی مذمت کریں تو وہیں ہم جائیداد میں لڑکیوں کو حصہ نہ دینے والوں کی بھی مذمت ساتھ ہی میں کریں۔ ہمارے یہاں تو عوام میں یہ حال ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی غلطی ہے؟ یقیناً یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم نے یہ بتایا ہی نہیں لوگوں کو۔ ہم نے تقریریں جب بھی کی، ہم نے تحریریں جب بھی لکھی، ہم جہیز کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن جائیداد میں لڑکیوں کے حصے پر نہ ہم نے تقریریں کی، نہ ہم نے تحریریں لکھی۔ میری گزارش ہے اور مؤدبانہ گزارش ہے آپ سب کی بارگاہوں میں کہ آپ جب بھی قلم اٹھائیں، اگر آپ جہیز کی مذمت پر لکھ رہے ہیں تو لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کی مذمت پر بھی آپ ضرور قلم اٹھائیں۔ اگر آپ جہیز کی مذمت پر لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ حصہ، کچھ وقت آپ اس کو بھی دیجئے کہ لڑکیوں کو جہیز میں حصہ، جائیداد میں حصہ بھی دیا جاتا ہے، اور اسلامی طور پر جائیداد میں حصہ نہ دینے والے گناہگار بھی ہوتے ہیں، اور ناحق استعمال کرنے والے بھی گناہگار۔ اب آپ یہ پہلو کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی بہن کا ناجائز حصہ لے لیا، جو بہن کا آپ کی حصہ تھا جائیداد میں وہ آپ نے لے لیا، لینے والے آپ، اور اس کے بعد وہ زمین، وہ جائیداد کب تک استعمال کی جائے گی؟ اور جب تک استعمال کی جائے گی اس کا گناہ آپ پر ہوتا رہے گا، کیونکہ غصب تو آپ نے کیا تھا۔ کیا ہم اس طور پر لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے؟ وہ تو مرنے والا مر کر کے چلا جائے گا، 40 سال 50 سال کی زندگی جائیداد ملنے کے بعد، شادی کے بعد استعمال کرے گا، والدین کے بعد استعمال کرے گا، اور اس کے بعد کتنے دن چلے گا؟ 40-50 سال استعمال کی، لیکن جب تک وہ زمین باقی رہے گی، جب تک اس پر ناجائز قبضہ رہے گا اور اس کے وارثین کو لوٹایا نہیں، اور وارثین کو لوٹانا محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ آج آپ کی بہن ایک اکلوتی وارث ہے، اس کے بعد اس کے بچے ہوں گے، ان کے بچوں کے بچے ہوں گے، کس کو لوٹائیں گے آپ؟ اور اس کا گناہ آپ اپنے سر لیتے رہیں گے۔
جب تک وہ زمین ناجائز قبضے میں رہے گی تب تک اس کا گناہ اس ناجائز قبضہ کرنے والے پر بنا رہے گا. یہ چیز آپ سمجھائیں نا عوام کو. بیجا جہیز نے یقیناً سید صاحب کا کہنا درست ہے کہ مٹی پلید کر رکھی ہے قوم کی، غریبوں کی، لیکن جائیداد میں حصہ نہ دینے نے اب اس کے نتیجے آپ نہیں دیکھتے ہیں. اب آپ نے حرام غصب کیا، اس حرام سے آپ کا رزق آیا اور آپ کے بچے رزق کھا رہے ہیں، تو اس کا اثر کہاں تک جائے گا؟ یہ بھی تو توجہ دیں، غور کریں. حق مارا ہے نا آپ نے کسی کا، غصب کی ہے. اگر آپ زمین ہے تو زمین غصب کی ہے، مکان ہے تو مکان غصب کیا ہے، اور مغصوبہ جگہ میں آپ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. آپ مغصوبہ زمین کی پیداوار سے کھانا بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. کبھی اس جانب نہیں سوچا؟ محترم سامعین، کم سے کم جہیز کے نام پر جو بچیوں کو کچھ تھوڑا بہت مل جاتا ہے اس پر بھی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. جائیداد میں تو حصہ مل ہی نہیں رہا ہے، اور جو تھوڑا بہت اس نام پر کچھ انہیں مل جاتا ہے برتنے کے لیے، کچھ سامان، کچھ چیزیں، اور اس پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں. محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے، لکھنے والوں سے، بولنے والوں سے، کہ اپنی تقریروں میں جہیز کی مذمت کے ساتھ ساتھ جائیداد میں حصہ نہ دینے والوں کی مذمت پر بھی کچھ نہ کچھ ضرور بولا جائے، ضرور لکھا جائے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق رکھے.